أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. گزشتہ جمعۃ المبارک پر یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ والدین کی عزت اور عظمت کے بارے میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کی کیفیت، وہ منظر اور وہ کیف و سرور اب بھی ہمارے دل و دماغ میں ہے. وقت کی قلت کے پیش نظر ہم نے عرض کیا تھا کہ باقی مضمون آئندہ جمعہ پر ادا کریں گے. اسی وعدے کو نبھاتے ہوئے تاکہ ایک تسلسل جاری رہے، بلا شبہ باپ اور ماں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. جتنا بھی ان لوگوں کی خدمت کی جائے، ساری زندگی اولاد اپنے والدین کی خدمت کرے تو وہ والدین کی خدمت کا ایک حصہ بھی ادا نہیں کر سکتے. یہ دونوں ایک ایسا سایہ دار درخت ہے
کہ جس کی چھاؤں میں ہمیشہ سکون ہی سکون ملتا ہے۔ ان دونوں میں سے اس اصول کو ذہن میں رکھیں، میاں بیوی کا موازنہ جب کیا جائے گا تو شوہر کا مقام زیادہ ہوگا اور بیوی کا مقام کم ہوگا۔ جب باپ اور ماں کا موازنہ کیا جائے گا پھر باپ کا مقام بھی ہے مگر ماں کا شان اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے، جن لوگوں نے اپنے باپ اور ماں کی خدمت کی، زندگی کے کسی موڑ پر انہیں ناکامی نہیں ملی۔ اس لیے کہ ہر ایک کی دعا میں کوئی نہ کوئی لالچ ہوگا، تصنع ہوگا، بناوٹ ہوگی، لیکن باپ اور ماں کی دعا میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا عرش معلی تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت سے مجھے دوستوں نے بھی کہا، موبائل پہ بھی انہوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا، بلکہ یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، فخر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے، تصنع سے محفوظ فرمائے، لیکن جو بات اچھی ہو اس کو ڈیلیور کیا جائے، اس کو تقسیم کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اسے بتایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ایک کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں میں بیٹھے ہوا کوئی ایک شخص ایسا اللہ کا کرم ہو جائے کہ اللہ اس کی بگڑی ہوئی قسمت کو بھی سنوار دے۔ جو ہی پچھلے جمعے ہم نے والدین کا ذکر کیا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ جناب میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماں باپ کی اتنی عزت، خیال تک نہیں آتا تھا، مگر ہمیشہ پریشان رہتا۔ جب جمعے کے بعد میں گھر میں پہنچا تو میں نے اسی وقت سے باپ اور ماں کی عزت شروع کی، اور 3 دن میں خدا نے مجھے ایسی خوشخبری عطا فرمائی جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب دل سے بات کہی جائے اور دل سے بات سنی جائے۔ کہتے ہیں کہ لو begets لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، لیکن یہ گفتگو جہاں محبت خدا، جہاں محبت رسول، جہاں ماں باپ کی عزت، جہاں ماں باپ کا پیار، جہاں ماں باپ کا ادب، جہاں ماں باپ کی محبت، جہاں ماں باپ کی عزت، جہاں بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے پیار، جب دل میں جاگزی ہو جائے پھر کیفیت بدل جاتی ہے، پھر انداز بدل جاتا ہے، پھر جذبہ بدل جاتا ہے، پھر انداز بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ پھر جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا اور جب آنکھ کھولتا ہے پردے اٹھ جاتے ہیں، دیدار خدا بھی ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دل کے بھانڈے کو درست کر لو۔ کپڑے دھونے سے اور جسم دھونے سے بہتر ہے کہ تو دل کا بھانڈا درست کر لے۔ کیوں؟
بھئی دیکھیے جسم آپ نے دھویا، پھر مٹی لگے گی، پھر میلا، کپڑا دھویا، پھر مٹی لگی، داغ پڑ گیا، پھر کپڑا دھویا، پھر داغ لگ گیا، لیکن جب اس دل کے بھانڈے کو دھو لوگے، کیوں کہا کہ اسی میں تو تیرا رب بھی رہتا ہے اور تیرا رسول بھی رہتا ہے، اسی میں تو تیرا رب رہتا ہے۔ کیوں کہا کہ دل کو دھو لے؟ اس بدن دے دھومن نالوں دھولے بھانڈا دل دا۔ مجھے احساس ہے بہت گرمی ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کے آگے گرمی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بولو ذرا بھائی دل سے بولو۔ کیوں کہا کہ اس کو صاف کر؟ میں نہیں کہتا، خود خدا کہتا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ذرا دل سے آواز آئے۔ آج بڑے عرصے کے بعد میرے محترم قبلہ حاجی محمد رمضان صاحب اور ان کے بزرگ، میں ان کو اپنے محلے میں لالوں کی جوڑی بولتا ہوں، تو یہ کیا کہیں گے بڑے عرصے کے بعد ہیں توتنا والی مسجد ہے یہ ہوئی جوک ایک ہی آکھن گے بھئی گرمی تو گھبرا جاندے نہیں ذرا دل سے آواز آئے، اس طرح آواز آئے کہ اگلا جمعہ جو رمضان المقدس میں آئے وہ رمضان چلا ہوا ہے، وہ بھی سن لے کہ میرے میزبان مجھ مہمان کو یاد کر رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب میرے بندے مجھ سے تیرے بارے میں فرمایا جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو رب کہاں رہتا ہے تو کہہ دینا انی فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور رب تو تمہارے قریب رہتا ہے۔ یا اللہ کتنا قریب رہتا ہے، کتنا قریب رہتا ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب سنیے ادھر کا انی فَإِنِّي قریب، ادھر کا وَنَحْنُ أَقْرَبُ بہت زیادہ نزدیک رہتا ہے۔ یا اللہ تو بہت زیادہ قریب رہتا ہے۔ کس کے قریب؟ فرمایا کوئی مانے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی نہ مانے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی مجھے سجدہ کرے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی سجدہ نہ کرے تو تب بھی قریب ہوں۔ یا اللہ تو ہر ایک کے دل میں رہتا ہے، مگر تیرا نبی کہاں رہتا ہے؟ فرمایا لوگوں میں ہر ایک کے قریب ہوں، لیکن میرا نبی النبی اولا بالمؤمنین۔ اپنی باری آئی تو کہا میں ہر ایک کے قریب ہوں، کوئی مانے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی نہ مانے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی سجدہ کرے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی نہ کرے تو تب بھی قریب ہوں، لیکن یا اللہ تیرا نبی فرمایا یہ ہر ایک کے قریب نہیں، بلکہ کہا النبی اولا بالمؤمنین۔
سنیے جس موضوع کو میں نے ابتدا میں آغاز کیا، اللہ کی محبت رکھنے والوں اور رسول کا پیار رکھنے والوں، پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت کے بعد فوری یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو، نماز فرض ہے، یہ نہیں کہا کہ فقط روزہ رکھ لو، روزہ بھی فرض ہے، یہ نہیں کہا کہ میری محبت کے بعد تم زکوٰۃ دیا کرو اور یہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اے پیارے حبیب اعلان کر دو میری محبت کے بعد نماز تم پڑھتی ہو، یہ میرا حکم ہے۔ زکوٰۃ میں نے تمہیں مال دیا، اس میں سے مال سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کا خیال کرو، یہ میرا حکم ہے۔ اور دوسری بات کہ تم نے حج کیا، استطاعت ہو تو حج و عمرہ بھی ادا کرو، لیکن اللہ نے اپنی محبت کے بعد ان عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، پھر کس کا ذکر کیا؟ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ان سے کہہ دو اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اپنے باپ اور ماں سے پیار کیا کرو۔ اپنے باپ اور ماں سے پیار کرو۔ سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے۔ سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہے، ریاض الجنت میں محراب نبی ہے۔ ایک محفل سجی ہوئی ہے، ادھر صداقت کا پیکر ہے، ادھر عدالت کا پیکر ہے، آگے عثمان غنی ہو، پیچھے مولا علی ہو، درمیان میں بیٹا ہمارا۔ یہ تو جملہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بھائی۔ ادھر صداقت کا پیکر ہو۔ اب پھر پڑھ رہا ہوں، جنہوں نے بولنا نہیں وہ پہلے مجھے بتا دیں کہ اسی نہیں بول سکتے، مگر جنہوں نے بولنا ہے اور جنہوں نے ساڑی کشتی میں سوار ہونا ہے، جنہوں نے اس کشتی میں بہنا ہے جڑی کشتی بغداد کو ہوندی سدھی مدینے جاوے۔ سرزمین عرب ہے، عرب میں صحرا ہے، صحرا میں مدینہ ہے، مدینے میں حرم ہے، حرم میں مسجد نبوی ہے۔ ایک محفل سجی ہوئی ہے، ادھر صداقت کا پیکر ہے، ادھر عدالت کا پیکر ہے، آگے عثمان غنی ہے، پیچھے مولا علی ہے، درمیان میں بیٹا ہمارا بولو۔ یا یوں کہوں قبلہ حاجی صاحب آپ کے گوش گزار یہ خوبصورت جملہ پیش کر رہا ہوں، ارے میرا نبی یوں بیٹھا ہے، میرا اور آپ کا نبی یوں بیٹھا ہے جیسے چاند ستاروں میں ہو، نبی اپنے یاروں میں ہو۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر میں نے طواف کعبہ بھی کرایا۔ جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں حج کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور جنہوں نے عمرہ کیا وہ بھی جانتے ہیں کہ عمرے سے پہلے یہ طواف کعبہ کتنا مشکل مرحلہ ہے، اور پھر صفا مروہ کی سعی کتنی مشکل ہے۔ لیکن وہ صحابی کہتا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا اور طواف کعبہ کرایا، اور اس کے بعد پھر میں صفا مروہ پہ لے گیا، میں نے اسے چکر لگوائے حضور، اس کے بعد پھر میں نے اسے زمزم کا پانی پلایا، میں نے مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھائی حضور، پھر میں اسے لے کر کہاں گیا؟ سرکار نے فرمایا کہاں گیا؟ حضور پھر حج کے دن آ گئے، میں مینا میں پہنچ گیا، مینا میں قیام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد حضور میں کہاں میدان عرفات میں پہنچ گیا، حضور سارا دن وہیں ٹھہرا اور اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کبھی میں مینا میں گیا اور کبھی میں مزدلفے میں گیا، کبھی میں عرفات میں گیا۔ حضور میں نے اپنی ماں کو سارا حج اپنے کندھوں پر بٹھا کر
آیا حضور اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، میری ماں جس نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے بچپن میں بھی پالا، لڑکپن میں بھی پالا، جوانی میں بھی خیال کیا، حضور اس نے میری بڑی خدمت کی، میں نے اس اپنی ماں کو ایک حج نہیں پھر دوسرا حج بھی ایسے کروایا، پھر تیسرا حج بھی ایسے کروایا، حضور میں نے 7 حج کروائے، حضور اتنا بتاؤ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا دو عالم کھڑے ہوئے، جب ماں کا نام آیا تو رسول کی نگاہوں میں آنسو آ گئے۔ ارے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن کے والدین وصال کر گئے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت برسائے۔ اب جب ماں کا نام آیا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابی تو نے اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھایا، طواف کعبہ بھی کرایا، صفا مروہ کی سعی بھی کرائی، تو نے زمزم بھی پلایا، اور تو مینا میں بھی لے گیا، تو میدان عرفات میں لے گیا، مزدلفہ میں لے آیا، پھر تو نے شیطان کو کنکر بھی مروائے۔ حضور میں نے سارا حج ایک نہیں 7 حج ادا کیے۔ اب سنو توتلا مسجد میں آنے والوں، ماں باپ کی قدر کرنے والوں، خدا تمہیں اور عزت ہی عطا فرمائے، اللہ تمہیں اور برکت ہی عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تو کہتا ہے میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا، سرکار نے فرمایا کہ میرا صحابی تو نے 7 حج اسی طرح کرائے، سن لے تو نے تو ماں کی ساری زندگی کی ایک رات کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ یہ دیکھیے، اور تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے اپنے باپ اور ماں کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا، پھر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو آباد رکھا، کبھی دکھ نہیں ملا انہیں، اس لیے کہ ماں اور باپ کی دعا کا تسلسل جاری رہتا۔ حکایات میں آتا ہے ایک شخص ماں سے بڑا پیار کرتا تھا، مگر کسی کے کہنے کی وجہ سے بس حالات بگڑے، طبیعت بگڑ گئی، میں محتاط انداز سے گفتگو کر رہا ہوں، حالات بگڑ گئے، ذہن بدل گیا، نظر بدل گئی، سوچ بدل گئی، دماغ بدل گیا، اصول بدل گیا، کسی کے کہنے میں آ کر اس نے اپنے ماں کے جگر کو اس کے سینے سے نکالا۔ اس بدبخت نے کسی کے کہنے پر سوئی ماں پر حملہ کیا، سینہ چاک کیا، اس سے جگر نکالا، اور جب جگر نکال کر جس کے کہنے پر یہ کام کیا اس کی طرف یہ جا رہا تھا کہ جگر نکلا ہوا جا کر اسے دکھائے، جب راستے میں تھا جگر ہاتھ میں تھا اور راستے میں چوٹ لگی، اب سنبھل کر سننا، راستے میں چوٹ لگی، جب گرا تو ماں کے دل سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی۔ یہ ہے ماں کی محبت، یہ ہے ماں کا پیار۔ ویسے کرنی سے پوچھو، سرکار کا دور ہے، نبی پاک کا زمانہ ہے، انہیں سید التابعین کہا جاتا ہے، نبی پاک کا زمانہ ہے مگر سرکار کی زیارت بظاہر نہیں کی۔ سرکار کی بارگاہ میں آنے کے لیے اپنی والدہ کے پاس کھڑے ماں کے قدم دبائے، بس اسی خدمت کے دوران سرکار کی محبت نے دل میں جگہ کی اور دل سے یہ آواز اٹھی کہ سید دو عالم کا دیدار کرنا ہے، نہ جانے کب موقع ملے گا اور سرکار کی زیارت کروں گا۔ یہ ماں کی خدمت کر رہا تھا، روتے ہوئے آنسوؤں کا قطرہ جب ماں کے قدموں پر گرا، ماں نے آنکھ کھولی،
ما یبکی کا یا ولدی، بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ امی جان اجازت ہو تو آج دل چاہتا ہے کہ نبی پاک کا دیدار کر لوں۔ اے امی جان اجازت ہو تو سرکار کا دیدار کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا بے شک جاؤ، لیکن خیال کرنا تو ماں کو دیکھ رہا ہے بڑی ضعیفہ ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، میری خدمت کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بیٹا بس اتنا کرنا، جب سرکار کے شہر مدینے میں جانا، مسجد نبوی میں جانا اور سرکار مل جائے تو میرا سلام عرض کرنا اور میرے لیے دعائے مغفرت کروا دینا۔ لیکن بیٹا خیال کرنا، اگر مسجد میں مل جائیں تو فبہا، ورنہ جلدی واپس آ جان، کہیں اور نہ جانا۔ اتنا کہا۔ اب حضرت اویس کرنی چل پڑے، مدینہ طیبہ میں آئے، مسجد نبوی میں آئے، خدا لے چلے وہ جگہ دیکھیں جہاں اویس کرنی نے کھڑے ہو کر پیغام دیا ہو۔ آمین کہہ دو۔ حضور وہ حضرت اویس کرنی آئے اور صحابہ کھڑے ہیں، این رسول اللہ، سرکار کہاں ہیں؟ سرکار کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا سرکار ابھی نماز پڑھا کر مسجد سے گھر میں تشریف لے گئے، اگر ملنا ہے تو گھر جا کر مل لو۔ حضرت اویس کرنی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے صحابہ بس مجھے ماں کی اجازت نہیں۔ حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں بڑی ہے یا نبی بڑا ہے؟ نبی بڑا، بولو۔ جس کے صدقے ساری کائنات ملے، زمانہ مارد وجود میں لایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، یہ زمین و زمان نہ ہوتے، نہ زمین و زمان، نہ مکین و مکان، نہ شمس و قمر، نہ جن و بشر، نہ لال و گوہر، نہ این و آن، نہ چنین و چنا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر نبی نہ ہوتے۔ ماں سے نبی بڑے ہیں ساری کائنات۔ وہ میں نے ایک فارمولہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ سرکار کو سب سے اعلیٰ بنایا گیا، وہ سن لو ذرا دوبارہ پھر ذہن میں رکھ لو۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ بنایا، حوران جنت، فرشتے، غلمان، رضوان سب بہت اعلیٰ، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق میں انسان کو اعلیٰ بنایا، انسان میں سے مسلمان کو اعلیٰ بنایا، مسلمان پہ پھر مومن کو اعلیٰ بنایا، اور مومن سے پھر ولی کو اعلیٰ بنایا، ولی سے اوتاد کو اعلیٰ بنایا، اوتاد سے نقبا کو اعلیٰ بنایا، نقبا سے نجبا کو اعلیٰ بنایا، اور نقبا سے غوث کو اعلیٰ بنایا، اور غوث سے پھر غوث آدم کو اعلیٰ بنایا، غوث آدم سے امام کو اعلیٰ بنایا، امام سے تبع تابی کو اعلیٰ بنایا، تبع تابی سے پھر تابی کو اعلیٰ بنایا، تابی سے پھر صحابی کو اعلیٰ بنایا، اور صحابی سے نبی کو اعلیٰ بنایا، اور نبی سے رسول کو اعلیٰ بنایا، اور سارے رسولوں سے محمد کو اعلیٰ بنا دیا ہے۔ سارے رسولوں سے اعلیٰ بنا، سارے رسولوں سے۔ اعلیٰ حضرت نے تو خوب کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا، سب سے بالا و بالا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت اویس کرنی نے کہا کہ سرکار سے کہہ دینا حضور آپ کا ایک غلام آیا تھا، کرن سے آیا تھا، نام نہیں بتایا، بات بڑی توجہ طلب ہے، نام نہیں بتایا، اتنا کہا کہ کرن سے کہنا ایک دیوانہ آیا تھا، دیدار کے لیے آیا تھا، ماں کی اجازت ہوتی تو گھر ضرور آتا۔
اب اس کا اگلا نتیجہ دیکھیں کیسے نکل رہا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. دوسری نماز کا وقت آیا, حضرت بلال نے آذان دی. نبی پاک کا معمول تھا کہ آذان ملتی مسجد میں آ جاتے, اور جو ہی مسجد میں آئے تو جب اپنی مسجد میں داخل ہوئے, ادھر کبھی منبر کی طرف گئے, کبھی محراب کی طرف گئے, اور ٹھنڈی سانس نکالی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے؟ فرمایا صحابہ کہیں میرا اویس تو نہیں آیا تھا؟ لطف نہیں آیا, کہیں میرا اویس تو نہیں آیا تھا؟ حضور ہمیں خبر نہیں اویس کون ہے. ہاں ایک شخص آیا تھا, جب بولتا تھا تو پھول جھڑتے تھے, جب دیکھتا تو آنکھ چمکتی تھی. حضور ہاں ایک شخص آیا تھا, کرن سے آیا تھا. فرمایا کیا کہہ گیا تھا؟ حضور کہہ گیا تھا دیدار کو آیا ہوں. ہم نے بتایا کہ سرکار گھر گئے, تو کہنے لگا اگر سرکار ماں کی اجازت ہوتی تو گھر ضرور جاتا, آئیں تو میرے سلام دے دینا. بس اتنا کہا تو میرے نبی نے فرمایا صحابہ کیا تم نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا؟ حالانکہ زندگی بھر نہ حضرت اویس نے بظاہر نبی کو دیکھا, نہ نبی پاک نے بظاہر حضرت اویس کو دیکھا. پوری زندگی جتنا بھی عرصہ رہا دور نبوت, سرکار نے فرمایا اس کا ہاتھ دیکھا تھا؟ جی ہاں. فرمایا کچھ نشانی معلوم ہوتی تھی؟ ہاں حضور ایک داغ تھا, ایک نشان تھا, مگر برس کا نہیں لگتا تھا. فرمایا وہ برس کا نہیں تھا, اس سے نور نکلتا تھا. جس کے ہاتھ میں سفیدی اور نور تھا وہی تو اویس تھا. وہی تو اویس تھا. اچھا چلے گئے, سرکار بھی وقت گزرتا گیا. حضرت اویس قرنی نے پھر ایک دن ماں کی خدمت میں عرض کی امی جان اجازت ہو تو سرکار کا دیدار نہ کرا. غضب کیا تیری یاد نے, غضب کیا تیری یاد نے, مجھے آ ستایا نماز میں. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے, میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. جو میں سر بسجود ہوا کبھی, جو میں سر بسجود ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی اے حقیقت منتظر, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. امی جان اجازت ہو تو سرکار کا دیدار کر. فرمایا ہاں بیٹا ضرور جاؤ, اگر سرکار گھر مل جائیں تو میرے سلام دینا, اگر گھر میں نہ ہو تو پھر کسی اور جگہ نہ جانا. پھر وہاں سے چلے, دروازے پر آئے, دستک دی. مندک الباب, کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ تو باہر سے رو پڑے, امی جان میرا نام اویس ہے, میں کرن سے آیا ہوں دیدار مصطفیٰ کے لیے. کرن سے آیا ہوں میں نبی پاک کے دیدار کے لیے. سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ نے فرمایا کہ نبی کا دیدار کرنے کے لیے آنے والے سرکار ابھی مسجد میں تشریف لے گئے. سرکار مسجد میں گئے ہیں,
اور وہ درس دینے گئے یا کوئی وفد آیا ہے اس وفد سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگی امی جان اگر سرکار آئے جس وقت میرا سلام دینا، بیٹا کرن سے آئے ہو دور سے آئے ہو جا کر ملاقات کر لو۔ عائشہ صدیقہ سے ہاتھ باندھے کا امی کی اجازت نہیں، ماں کی اجازت نہیں۔ ایک تاریخ بن رہی ہے، ایک شخصیت تعمیر ہو رہی ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امی جان سرکار آئے تو نے کہنا کہ آپ کا دیوانہ آیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اگر امی کی اجازت ہوتی تو ضرور آتا، بس آئے تو میرا سلام کہنا۔ یہ دوسری حاضری ہے، اللہ جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اب سنو شاہی مسجد عدلیٰ میں آنے والوں، ادھر حضرت اویس کی محبت دیکھو، ادھر حضرت آقا دو عالم کا پیار دیکھو۔ سرکار مسجد سے جب وفود سے ملاقات کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے، چوکھٹ پہ قدم رکھا، کبھی سرکار ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور سنو جملہ اور تو تڑپ اٹھو، نہ کہہ سکو تو خاموشی دکھا دو، بول سکو تو ذرا دل سے بول دو، ذرا ایک مرتبہ پھر سے کہہ دو حضور سنو جب میرا نبی آیا، اجازت ہوئے تے تھیں ایک شرح کی دا جملہ نہ ایمیں سبحان اللہ تے والا اللہ خیر کرے۔ حضور جرا میرا نبی اپنے عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ قدم رکھیا، سرکار نے چوکھٹ دے کھڑو کہ کمرے سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے اگاں ڈٹھے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے سور اندر تشریف گھلنا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انی لاجد ریح اویس، اے عائشہ میں کو میرے یار اویس دی خوشبو بیان دی ہے۔ حضور محبت دیکھو، حضور پتہ نہیں کون آیا، کرن علاقہ دے سیندہ جنا گال کریں دا اندے منہ وچوں پھول جھڑ دے، سونا پتہ نہیں کون ہو، آکھ گیا جکر اماں دی اجازت ہوئے میں تے آکھے مسجد چوان ادھے اماں دی اجازت کہنی، حضور میں کچھ سمجھ نہیں آندی، نبی پاک دی زیارت وستے آوے تے ادھے اماں دی اجازت کہنی، سرکار پر میں عائشہ تو نے جان دی میرے اویس کرنی دا مقام کیا ہے۔ اللہ نتیجہ سنو، سرکار مسجد چین، سرکار نے اپنا جبہ چاہتے گھروں جبہ کھننے، جبہ چاہ کے تے چم دے ودن تے نالے ہاں نال لین دے ودن، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی مرتضی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری، انہا ترے صحابہ کو سڈے نے فرمایا میرے صحابہ میرا جبہ گھنو، جنا میں محمد دا وصال تھی وے، میرے وصال تو چاند جہانا دے بعد کرن دے علاقے ونے، جنگل بیابان ہو سی، صحرا دی جا ہو سی، اتھے ایک میرا دیوانہ بیٹھا ہو سی، جنا نا اویس ہو سی، گردن جھکئی ہو سی، نیر بہیندہ ہو سی، حکم نہ کرتا دیوے، حکم کھے اللہ دا نبی آتھے، ای چولے کو ہاتھے چاہ دعا مانگ اللہ میں محمد دی امت دی بخشش فرما لے۔ کوئی تین جیا اور نظری آوے تے ویکھا، کوئی تین جیا نظری آوے، کوئی تین جیا نظری آوے تے ویکھا، غریبانو ہانا لاوے تے
لائٹ چلی گئی. محفوظ خان صاحب بیٹھے. میں نے اپنے زور میں کمی کی ہے تے توانو کی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کوئی تے جیا ان نظریہ بیتے ویکھاں غریبان نوحانا. پڑھئے غریبان نوحانا للاوے. اور سڑیاں کھجورا، اور سڑیاں کھجورا اگاوے تے ویکھاں اور پتھران کلمہ پڑھاوے. میں یوں لطف نہیں آیا بھائی. اور سڑیاں کھجورا، جی سڑیاں کھجورا اگاوے تے ویکھاں. سڑیاں اور سڑیاں کھجورا اگاوے تے ویکھاں اور پتھران کلمہ اور پتھران کلمہ. کوئی عرش تو پار جاوے، کوئی عرش تو پار، کوئی عرش تو پار. اگلا مصرع سناؤں انشاءاللہ وجد آئے گا. یہ ابھی ذہن میں آیا. کوئی عرش تو پار، کوئی عرش تو پاری اے جاوے تے ویکھاں. اب کوئی بچڑے کو ہاوے تا ویکھاں. کوئی دین دے واسطے اے بچڑے کو ہاوے تے ویکھاں. کوئی تینجیا نظریہ آوے. سرکار فرمائے میرا جبہ گھن ونے اویس کو ون دی وے. اس سرکار دا وصال تھے. نبی پاک دے وصال تو بعد یہ جبہ گھن کے صحابہ چاہیے ودن جنہ کرن دے شہر وچ آمن پوچھنا کریں دن وہ کرن والے ہو دسو آئی تھا اویس کون ہے. انہاں کے پوچھن والے ہو اتھا کئی اویسن کوئی نشانی دسو. انہاں کے نبی پاک نے نشانی دیتی ہے. بس کو نشانہ دیتن عام لوگاں کو کیا خبر نشانی کے دے واسطے. آخر ایک درویش بندہ بول پہ قدر جوہر جوہری جوہر دی قدر جوہری جان دے. اے سونے دی قدر سونار جان دے. اے علم دی قدر عالم جان دے. ولی دی قدر ولی جان دے. نبی دی قدر خدا جان دے. ایک درویش بول پہ آدھے وہ مدینے چوامن والے ہو اساں ڈٹھے کہ جنگل جون دیرے لائیں بیٹھے گردن جھکائیں بیٹھے نیر وہائیں بیٹھے لب ہلائیں بیٹھے بھوک دی پرواہ کہنی پیاس دی پرواہ کہنی جڑے لے ونجو ایو نعرے لئی بیٹھے محمد محمد پکیندے گزر گئی. محمد محمد پکینے ہلاؤ ہلاؤ ہاتھوں کو. محمد محمد پکینے گزر گئی. محمد محمد پکینے گزر گئی. احد نال احمد ملینے گزر گئی. احد نال احمد ملینے گزر گئی. احد نال احمد حقیقت دے پردے پھڑے دے. محمد حقیقت دے پردے پھڑے دے.
خدا نال ہک تھی جلیں دے محمد اسا سن دے آیوں قدیمن حدیثاں غریباں دے ویڑے وسیں دے محمد پڑھو غریباں دے ویڑے غریباں دے ویڑے وسیں دے محمد سنگھی جنگل دے ویک جون بیٹھے وہ بھی آدھے میرا نام ویسے ان صحابہ فرمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضی حضرت ابو ذر غفاری اس صحابہ فرمین سانگی ہیں دوروں نٹھے ایک جوان گردن جھکائیں بیٹھے نیر وہائی بیٹھے لب ہلائی بیٹھے انج لگ دے رب منائی بیٹھے میرے خیال ہے شاید گرمی تک جملہ نظر نہیں نہ جڑے نیوے بولیں دے کاوڑے بوٹھی ہو جو موبائل دا ڈسکاؤنٹ میں گھٹا چھوڑے جی ماشاءاللہ آدھن ایک گے تے دو جائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ساکو چنگے حکمران چاہے او آدھا غریب ایک نہ بشی آدھے غریب دا ککھ نہ راسی اللہ اللہ سنو یار کوئی آوے پر عشق دا وادوں میں جاری ہے عشق دا وادوں میں جاری اوے عاشقو نہ گھبراؤ بھاویں جی میں کوئی آوے پر ساڑا یاری نبی نالے یا مدینے آلے اے اللہ کرے دعا منگی کر مدینے آلہ راضی راوے ابر میں دن ساڑی ٹے گردن شکائی بیٹھے نیر وہائی بیٹھے لب ہلائی بیٹھے سیس نیوائی بیٹھے ہاتھ چائی بیٹھے ایمیں لگ دے رٹھا رب منائی فرمین رسا نیڑے تھے قدمان دیا ہٹ دیا آواز جو آئیے تے حضرت ویس کرنی نے سجدے وچو سر چاہتے فرمین کون ہو انہاں کے ایسا نبی دے غلام ہے حضرت ویس کرنی اٹھی کھڑوتن تے حضرت فاروق آدم فرمین جو اٹھی کے میرے سامنے آندے پن میں کو دیکھ کی آدن انتا عمر میں سمجھا بول ذرا مادن میں حیران تھی یا نہیں کدہیں میں کو ڈٹھے نہ میں کدہیں ڈٹھے میں کو آدن انتا عمر ابن الخطاب عمر ابن خطاب خطاب دا پتر عمر نام یا شیخ مولا علی فرمان میں کو ڈٹھے سادے انتا علی ابن ابی طالب حضرت ابو ذر غفاری فرمانے چلو اوتا نبی دا صحابی ہوئے جے کو نبی مانگو کیا گتے چلو ہول پہ گئی نبی دا منگی ہویا صحابی تے علی دا ماں دے تے میں کو تا کوئی نہیں جاندہ میں کونا آدھن میں رن سچیں دا کھڑا تے ویس کرنی میری ٹھیک نے انتا ابو ذر آئے آئے یا انہا کھا عمر فرمن میرے پاس رٹے آدھے انتا عمر علی فرمن میرے پاس رٹے انتا حیدر ایو آدھن انتا ابو ذر انتا عمر انتا حیدر انتا ابو ذر میں کو سمجھ نہیں آدھی تمہاری سوچ کدھر ادھر یا ادھر انتا عمر انت حیدر انت عمر انت حیدر انت ابو ذر نام اچھا کی نہیں آئے ہو اکھے جبہ نبی نے جتے تے جبہ جڑے لگی دیتے سر دے رکھے نے تے رقص بیٹھے کریں رقص کھڑے کریں تے وجد وچا دینا آدن مولا یہ جبہ تیرے محمد کریم دائے مولا یہ
جبہ تیرے نبی دا ہے. اویس فرمن حضرت عمر فرمن میرے پاس اشارہ کیتے نے اکنے عمر ذرا دیر نالا ہوا ادھی بخشوائی بیٹھا. ادھی بخشوائی بیٹھا. اب اگلی بات سنا, بڑی پر لطف بات. حضرت عمر فرمن سرکار سا کو دسیا جو اندے ہاتھ تے لکھا ہے نشان اسی سفید برس دانی سفید نشان یہ جڑا ہے لکھا ہے جگر نظر آونی سمجھ گنے ویس ہوئے جن کو میں بھیجے. ابر من نظری تے چہرہ لکائی کھڑے ہاتھ بھی چھپائی کھڑے اسا کے میاں چہرہ دکھا نہ دکھا ہاتھ دا دکھا. حضرت عمر فرمن جنہوں پردے وچوں ہاتھ بہر کڈے جی میں نبی آکھیا میں ڈٹھے. اگر اجازت ہو تو 2 منٹ اس سے اگلی بھی بہت پیاری بات کر دوں یا سنتیں پڑھیں. سرکار فرمائے اندھا ہاتھ دکھائے اندھا ہاتھ دکھائے نشان دکھائے نشان دکھائے. وہ تو چلو سرکار نے فرمایا تے حضرت سیدنا اویس کرنی نے صحابہ کو سامنے بلے تے ایک ایک دا ہاتھ چم دے بیٹھیں پر متھا چم دے بیٹھیں پر بڑے محبت نال بیٹھے گالی کریں. آدھنے اچھا ایک گال دسواں عمر تسا نبی پاک کو ڈٹھے اکے میں بڑا ڈٹھے اکے کیمیں ڈٹھے اکے خلوت ڈٹھے میں جلوت ڈٹھے میں سفر ڈٹھے میں حضر وچ ڈٹھے میں پہاڑ ڈٹھے میں بازار ڈٹھے میں مسجد ڈٹھے میں گھر وچ ڈٹھے. علی تسا لسوا کے میں بھی ڈٹھے حضرت ابو ذر غفاری تسا کے سویر شام ڈٹھے. اسا ایک لمحہ نبی کو نہ دیکھوں سارا وقت نہیں گزردا. آپ فرمایا اچھا ای میرے سوا تسا ڈاڈھا ڈٹھے میں تو نہیں دیکھ سکا اتنا دسوا نبی پاک دی داڑھی مبارک کتنے چٹے وال ہن. سرکار دی ریش مبارک داڑھی مبارک کتنے چٹے وال ہیں. حضرت عمر فرمایا میں علی کو ڈٹھے علی میں کو ڈٹھے ڈٹھا تا ہی سے چہرہ پر ایک کیا خبر کتی وال ہیں والا دے پتہ لکھ دے. آفر میں دسواں کتی والن انہا ترہاں کے سیاں ڈٹھا تا ڈاڈھائے پر وال سکریں نہیں. آفر میں وال تو دا ڈٹھا جڑے محرم راز او جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں او جنہ ویکھیا نہیں او بول دے نے تے جنہ ویکھ لے آئو بول دے نہیں. اگر تو سا ڈٹھا کیا ہے انہوں نے آکے صحیح ساکھو کیا پتا ہوں سرکار دے داڑھی مبارک کوئی والتا نہیں گنی سکتے. انہوں نے کیا ہوتا کوئی میں دسا نبی پاک دی داڑھی مبارک 14 چٹے وال ہن. یہ صحابہ تو چلن سچیں دے رہے ہیں یار باقی گالی تا چلو لیکن اے انہاں کے 14 چٹے والن ہن سرکار اتھا دنیا وچ ہن نہیں کہنا تے کیمیں گنوں. لیکن گال جڑی ہے اویس کرنی کول جے کو نبی بھیجے او کنی جھوٹ نہیں اللہ سکتا. اون جو آکھے چٹے وال 14 ہون سوچیں دے بیٹھے کہندے کل پچھوں سیدنا صدیق اکبر فرمایا میاں کہیں کل نہ پچھو. نبی پاک فرمایا جڑے لے میرے بعد کوئی مسئلہ تو اگوں مسئلے دے وچ تساں کتھیں مشغول تھی ونجو مشکل پیش آوے تے کتھیں نہ ونے میرے گھر آوے عائشہ صدیقہ کل پوچھے. ہون سمجھائے ذرا نتیجہ اخذ کر رہا ہوں. فرمایا عائشہ صدیقہ تو پوچھ دیں تو ڈس بیٹی
ابو بکر صدیق کو سارے گالی دسے نے سے یہ مسئلہ بن گئے انہاں کے چٹے وال چوڑن کوئی تصدیق کون کرے ابو بکر صدیق فرمایا میں غار سور ڈٹھے میں غار سور ترے راتیں ڈٹھے پر میں حسن دے دھاریاں میں کمیل سرکار دی اکھ مبارک دے دام کمیل بینی مبارک دے دام کمیل پیشانی مبارک دے دام میں دوال نہیں گنے حضرت مولا علی فرمایا میں بھی کئی موقع پاتن لیکن وال نہیں گنے اسا چہرہ دے رہے ڈاڑی دے چٹے وال نسے گنے ہن کون لسے حضرت ابو بکر صدیق گھر دے وے چل پر میں نے عائشہ ایک مسئلہ سمجھ نہیں آندا تو دسیا سیاں دسو آور میں دسا نبی پاک دی ڈاڑی مبارک کتنے وال آپ اٹھی کلن فرمایا ابا سیاں نبی دی ڈاڑی مبارک 14 وال سائنتا کو کی میں پتا چلے فرمائے جلے سرکار میری جھولی وچ آپ سر رکھ کے بامینا کہ ملے سر دے وال دے دی ہم ایک جڑے خیال ہے نبی پاک دی داڑھی وچ دیکھا کتی وال ایک گج گن دی گئیاں سرکار دی داڑھی مبارک خلال کریں دی گئیاں سرکار مسکران دے گئے او مسکران دے رہن میں وال گن دی رہیاں باقی مضمون آئندہ جاؤں او سچ جمیل سیانے کہہ گئے تے ماں ٹھنڈیاں چھاں